السلام علیکم. حاصل مطالعہ پروگرام کے ساتھ ندا نعیم. آج کی تحریر کا عنوان ہے تحویل قبلہ. یہ تحریر ہم نے پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ کی تفسیر ضیاء القرآن سے لیا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو بیت المقدس کی طرف جو اہل کتاب کا قبلہ تھا رخ کر کے نماز ادا فرماتے رہے. 16 ماہ اسی پر عمل رہا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو یہی تھی کہ کعبہ جسے حضرت خلیل علیہ السلام نے تعمیر کیا امت مسلمہ کا قبلہ بنایا جائے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی آرزو کو پورا کرنے سے پہلے معتذرین کے اعتراضات کا ذکر فرماتے ہیں تاکہ وہ اعتراضات کی بھوچاڑ کریں تو مسلمان کسی تذبذب کا شکار نہ ہو جائیں، بلکہ تمام کیلو کال سے بے نیاز ہو کر نہایت اطمینان سے اپنے مالک کے فرمان کی تعمیل کریں. پہلے بتا دیا کہ قبلہ کی تبدیلی پر اعتراض صرف سطحی قسم کے لوگ ہی کریں گے جو اپنی کم عقلی کی وجہ سے یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ بیت المقدس کی سمت میں کوئی ذاتی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے اسے قبلہ بنایا گیا ہے اور وہ خصوصیت کسی اور سمت میں نہیں، اس لیے بیت المقدس کے بغیر کوئی اور قبلہ بن ہی نہیں سکتا، حالانکہ سمت ہونے میں تمام سمتیں یکساں ہیں. آج تک اگر یہ سمت قبلہ بنی رہی ہے تو اس کی صرف یہی ایک وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے اسے قبلہ مقرر فرما دیا. کسی کو اعتراض کا کیا حق؟ جو لوگ اتنی آسان سی بات بھی نہیں سمجھ سکتے وہ نادان اور بے سمجھ نہیں تو اور کیا ہیں. یعنی جیسے ہم نے قبلہ کے معاملے میں تمہیں راہ راست اختیار کرنے کی توفیق بخشی، اسی طرح ہر معاملے میں تمہیں امت وسط بنایا. وسط کا لفظ قابل غور ہے، اس کا معنی ہے درمیان. ہر چیز کا درمیانی حصہ ہی اس کا عمدہ ترین حصہ ہوتا ہے. انسان کی زندگی کا درمیانی عرصہ عہد شباب اس کی زندگی کا بہترین وقت ہے. دن کے درمیان حصہ دوپہر میں روشنی اپنے نقطۂ عروج پر ہوتی ہے. اسی طرح اخلاق میں میانہ روی قابل تعریف ہوتی ہے. افراط و تفریط دونوں پہلو مذموم ہیں. بخل و فضول خرچی کی درمیانی حالت کو سخاوت، بزدلی اور طیش کے درمیانی حالت کو شجاعت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اس عظیم المرتبت خطاب سے سرفراز فرمایا. ان کے عقائد، ان کی شریعت، ان کے نظام و اخلاق و سیاست اور اقتصاد میں افراط و تفریط کا گزر نہیں. یہاں اعتدال ہے، توازن ہے، موزونیت ہے. جب مسلمانوں کو اپنے عظیم منصب کا پاس تھا اس وقت ان کا ہر قول، ہر فعل آئینہ تھا اس ارشاد ربانی کا. لیکن آج تو ہم یوں بگڑ چکے ہیں کہ قرآن میں جس امت کے محاسن بیان کیے گئے ہیں ہم پہچان ہی نہیں سکتے کہ وہ ہم ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حال زار پر رحم فرمائے، آمین. امت محمدیہ گواہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں اس کی گواہی اسلام کی صداقت پر ہے کیونکہ اسلامی تعلیمات کی وہ زندہ تصویر ہے. دنیا میں اس کا ہر قول، ہر فعل، اس کی انفرادی اور اجتماعی خوشحالی، اس کی سیرت کی پختگی اور اس کے اخلاق کی بلندی، ہر چیز اسلام کی صداقت پر گواہی دے رہی ہے. اور قیامت کے روز جب اگلے پیغمبروں کی امتیں اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کریں گی کہ ہمیں کسی نے تیرا پیغام ہدایت نہیں پہنچایا، تو اس وقت امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے گی کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، تیرے پیغمبروں نے تو تیرا پیغام حرف بحرف پہنچا دیا تھا. اور جب ان پر اعتراض ہوگا کہ تم اس وقت موجود ہی نہ تھے تو گواہ کیسے بن گئے، تو یہ جواب دیں گے کہ اے اللہ، تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ تیرے رسولوں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی صداقت و عدالت کی گواہی دیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے حالات سے پوری طرح واقف ہیں. چنانچہ حضرت شاہ عبدالعزیز اپنی تفسیر فتح العزیز میں تحریر فرماتے ہیں، تمہارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہی دے گا کیونکہ وہ جانتے ہیں اپنی نبوت کے نور سے اپنے دین کے ہر ماننے والے کے رتبے کو کہ میرے دین میں اس کا کیا درجہ ہے اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے اور وہ کون سا پردہ ہے جس سے اس کی ترقی رکی ہوئی ہے. پس وہ تمہارے گناہوں کو بھی پہچانتے ہیں، تمہارے ایمان کے درجوں کو، تمہارے نیک اور بد سارے اعمال کو اور تمہارے اخلاص اور نفاق کو بھی خوب پہچانتے ہیں. 16-17 ماہ کے لیے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کرنے اور پھر کعبہ کو حسب سابق قبلہ بنا دینے کی ایک حکمت بیان فرمائی جا رہی ہے کہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چون و چرا اطاعت کرتے ہیں ان لوگوں سے ممتاز اور علیحدہ ہو جائیں جو بات بات پر اعتراض کرنے اور اپنی عقل کی سند حاصل کرنے کے خوگر ہیں. لن علم کا عام معنی تو یہ ہے تاکہ ہم جان لیں. اس سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ پہلے ان کو نہیں جانتا؟ اس لیے علامہ قرطبی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے اس کا معنی اس طرح بیان کیا ہے، جو چیز ہمارے علم ازلی میں قدیم سے ہے اسے وقوع پذیر ہوتے ہوئے دیکھ لیا جائے،
یعنی اہل عرب لفظ علم رویت یعنی دیکھنے کے معنی میں اور رویت علم کے معنی میں عام استعمال کرتے رہتے ہیں، اس لیے اب کوئی اشکال نہ رہا۔ متی و معترض کی پہچان کے سوا تحویل قبلہ میں یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ اس سے اس امر کا اعلان مقصود ہے کہ اب سیادت اور نبوت بنی اسرائیل سے منتقل ہو کر اولاد اسماعیل میں آ گئی، اس لیے کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ خیال گزرا کہ جو مسلمان بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھتے رہے اور تحویل قبلہ سے پہلے انتقال کر گئے، ان کی نمازیں تو ضائع ہو گئیں۔ ان کی تسکین کے لیے فرمایا کہ ان کی نمازیں ضائع نہیں ہوئیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کرتے رہے، اس لیے ضائع ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کعبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت خلیل کا قبلہ تھا، نیز اہل عرب کو اسلام کی طرف مائل کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ تھا۔ یہ اور ان کے علاوہ کئی دیگر وجوہات بھی تھیں جنہیں نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، جن کے باعث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا تھی کہ کعبہ کو قبلہ بنایا جائے، اور چشم امید در رحمت کی طرف بار بار اٹھتی رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی ادا اتنی پیاری اور اس کی خوشنودی کی خاطر اتنی مطلوب تھی کہ اسی آیت میں اعلان فرما دیا کہ اے محبوب، جو قبلہ تمہیں پسند وہی ہمیں پسند، اور تیری خوشی کے لیے ہم کعبہ کو قبلہ مقرر فرماتے ہیں۔ جیسے ظاہر حال کا تقاضا ہے، اس میں اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تیرے رخ انور کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ایسی چیز نہیں جسے قصہ ماضی بنا کر بیان کیا جائے، بلکہ چشم قدرت اس منظر روح پرور کا اب بھی یوں ہی مشاہدہ فرما رہی ہے۔ فرمایا کہ دیکھ رہے ہیں تیرا بار بار آسمان کی طرف اپنے رخ جہاں افروز کا اٹھانا، کیا شان محبوبیت ہے، سبحان اللہ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مسجد بنی سلمہ میں ظہر کی نماز باجماعت پڑھ رہے تھے، 2 رکعتیں ادا فرما چکے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس سے منہ موڑ کر کعبہ کی طرف کر لیا، صحابہ کرام نے بھی اپنا رخ کعبہ کی طرف پھیر لیا۔ مدینہ کی دوسری مسجدوں میں بھی جہاں جہاں جماعت ہو رہی تھی، جب یہ حکم پہنچا تو اسی لمحہ تمام صحابہ کرام نے اپنے رخ پھیر لیے اور دنیا کو تسلیم و رضا کا ایک بے مثال نمونہ دکھایا۔ صحابہ کرام کی محیر العقول ترقی کا راز اپنے نبی اور اپنے قائد کی اس بے چون و چرا اطاعت میں مضمر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے اعتراضات سے پریشان نہ ہوں، ان کی کتاب میں تحویل قبلہ کا ذکر موجود ہے، انہیں خوب معلوم ہے کہ یہ حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اب محض تعصب اور ہٹ دھرمی کر رہے ہیں، اس لیے ان کے سامنے دلائل پیش کیے جائیں، انہیں ہدایت نہ ہوگی۔ یہ تھی تحویل قبلہ کے بارے میں کچھ معلومات جو کہ پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ کی تفسیر ضیاء القرآن سے اخذ کی گئی ہے۔